السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ میں نے وہ حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اس کی وضاحت کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں ان کو 3 قسموں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک کام تو وہ ہے جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دوسرا کام وہ ہے جس میں دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اور تیسرا کام وہ ہے جس میں نہ دنیا کا نقصان ہے نہ آخرت کا نقصان ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا یہ تیسری قسم کی جو چیز ہے، یعنی جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، نہ دنیا کا نقصان نہ آخرت کا نقصان، دراصل یہ بھی نقصان ہی ہے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے، زندگی آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دی ہے، اور ہمارا وقت اگر غیر غلط کاموں میں ضائع ہو جائے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے نا۔ مثال میں نے دیا تھا کہ کوئی آدمی کسی ایسے جزیرے میں پہنچ جائے جہاں سونے کا پہاڑ ہے، اور اس کے مالک نے اس آدمی سے کہہ دیا جتنا سونا چاہو اس سے نکال لو، لیکن جس وقت ہم چاہیں گے تم کو یہ جزیرہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد ایک قطرہ ایک ذرہ بھی نہیں لے سکو گے۔ اب اس کا ساتھی کہنے لگا جزیرہ بڑا خوبصورت ہے، چلو گھومیں گے پھریں گے پھر دیکھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان نہیں ہے گھومنے پھرنے میں، لیکن دراصل نقصان ہے کہ جتنا موقع ملا تھا وہ سونا حاصل کر لیتا۔ تو اللہ نے جو زندگی ہم کو دی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے دیا ہے، لہذا ایسے کاموں میں ہم اپنے اوقات کو لگائیں جس میں ہمارا آخرت کا فائدہ ہو اور دنیا کا بھی فائدہ ہو، جائز فائدہ دنیا کا وہ بھی ہو۔ یہ کام، اور یہ کام کرنے کے لیے آدمی کو 4 کام کرنا پڑے گا۔ کتنے؟ 4 کام۔ اگر آدمی اس حدیث پر عمل کرنا چاہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ یہ بیکار چیزوں کو، بیکار باتوں کو، لا یعنی کاموں کو، بیکار کی فضول کی بحثوں کو چھوڑ دے۔ اگر اس حدیث پر عمل کرنا چاہے تو اس کو 4 کام کرنا پڑے گا۔ کتنے؟ 4 کام کرنا پڑے گا۔ عمل کی نیت سے سنیں گے نا انشاءاللہ؟ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ شیطان کا کام کیا ہے معلوم؟ شیطان سب سے پہلے
انسان کو نیکیوں والے کام سے روکتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور کوئی بندہ گناہ کی طرف مائل ہو گیا اور ذرا دل میں ڈر بھی رکھتا ہے یہ گناہ کا کام ہے، تو شیطان اس گناہ کو ہلکا کر کے دکھاتا ہے، یہ سب لوگ کر رہے ہیں، شیطان دل میں کیا لاتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہو گئی بھئی، ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے، اس کام سے بچنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے آج کے دور میں۔ ایک آدمی سود کھاتا ہے، اگر اس کو سمجھائیے آپ مثال کے طور پر، کہتا ہے نہیں مولانا آج کے دور میں سود سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی رشوت لیتا ہے دیتا ہے، اگر اس کو سمجھائیے کہے گا نہیں آج یہ رشوت سے بچنا مشکل ہے۔ ایک عورت بے پردہ گھومتی ہے، اگر اس کو اسلام کے احکام بتائیے کہتی ہے نہیں مولوی صاحب آج کے حالات میں پردہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے کہ آدمی کے دل میں گناہ کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ ساری دنیا کر رہی ہے کام۔ میں آگے بڑھنے سے ایک بات اور میں پہلے عرض کروں، گزشتہ جمعہ میں نے داڑھی کے بارے میں بھی کہا تھا، یاد ہے نا؟ جمعہ کے بارے میں بھی کہا تھا، جمعہ میں جو لوگ دیر سے آتے ہیں اور اذان کے بعد بھی دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، خود بھی نہیں جاتے ہیں جلدی اور اپنے ملازمین کو بھی نہیں جانے دیتے ہیں، انتہائی غلط غلط غلط۔ بھائی آپ کو اگر نہیں نماز پڑھنا ہے جمعہ کا یا دیر سے آنا ہے، آپ گناہ گار ہو، گناہ کرو، بیچارے کام والے جو آنا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ روک کے رکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے آ کے شکایت کی کہ ہمارے جو سیٹھ صاحب ہیں وہ جلدی آنے نہیں دینا چاہتے ہیں، غلط بات ہے۔ کسی وجہ سے آپ کو نہیں آنا ہے، آپ جانو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کے ہاں جو کام والے ہیں بھائی نماز کا وقت ہو جاؤ بھائی نماز پڑھو۔ اچھا بعض کام والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مالک نے تو دکان بند کر دیا یا ان کو چھٹی دے دیا جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ، لیکن وہ کام والے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ادھر ادھر گھوم کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ان کی ذمہ داری، اللہ کو وہ جواب دے لینا اپنا۔ آپ نے تو اپنا کام کیا، نماز کے وقت آپ نے ان کو یا ان کا انتظام کر دیا نماز کا، پھر بھی نہ پڑھیں تو وہ ذمہ دار ہیں۔ لیکن آپ نے نماز کے لیے نہیں چھوڑا، اذان ہو گئی پھر بھی ان کو روک کے رکھا، تو ذمہ داری آپ کی ہے۔ داڑھی کے بارے میں بھی میں کہہ رہا تھا تو اصل میں یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ میں نے بار بار کہا ہے، کس لیے کہہ رہا ہوں؟ عمل کی نیت سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ گناہ کو ہلکا کر کے ذہن میں لاتا ہے۔ داڑھی کے بارے میں پوچھئے تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں، بحث کرنے والے، آپ حضرات تو نہیں ماشاءاللہ، لیکن کئی لوگ کیا کہتے ہیں، کیا مولانا داڑھی میں اسلام ہے کیا؟ کئی لوگ جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں، نہیں رکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، داڑھی میں ہی اسلام رہ گیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے یہ جواب یہ سوال جو کر رہا ہے اصل میں اس کے ایمان کے ناپختگی کی دلیل ہے، کمزوری کی دلیل ہے۔ مولانا ابو العلا مودودی نے، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے رسائل و مسائل۔ رسائل و مسائل میں انہوں نے امریکہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، بات سمجھ میں آئے تو مولانا نے رسائل و مسائل ان کی کتاب ہے، اس میں امریکہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ امریکہ میں ایک جگہ مسلم نوجوان بھی بہت سارے تھے اور ایک انگریز بھی ان کے ساتھ کام کرتا تھا، پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، جو بھی شکل تھی بہرحال۔ تو ان مسلم نوجوانوں نے اس انگریز کو، اس گورے کو اسلام کے بارے میں بتایا، اس کے سمجھ میں بات آ گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ خوشی کی بات ہے، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس انگریز نے، جو پہلے انگریز تھا مسلمان ہو گیا، اس کے بعد اس نے داڑھی رکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جن نوجوانوں نے، جو اس کی کمپنی تھی مسلم نوجوانوں کی، جن نوجوانوں کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا تھا، وہ مسلمان نوجوان خود داڑھی نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ انگریز مسلمان ہوا ہونے کے ساتھ ہی اس نے داڑھی رکھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے وہ مسلم نوجوان جس کمپنی تھی ساتھ میں رہتے تھے وہ، تو ان نوجوانوں نے کہا اس انگریز سے، نو مسلم سے، کہ ارے بھائی داڑھی کہاں تم نے رکھنا شروع کر دیا، یہ داڑھی کوئی اسلام میں فرض و واجب تو ہے نہیں،
رکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر امریکہ کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں داڑھی رکھنے والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو ان مسلم نوجوانوں نے جو پہلے سے مسلمان ہیں اور جن کی محنت سے وہ انگریز مسلمان ہوا تھا، اس نے داڑھی رکھ لیا۔ تو ان مسلم نوجوانوں نے سمجھانا شروع کیا کہ بھئی داڑھی کیوں رکھ لیا تم نے؟ بھئی اسلام میں کوئی داڑھی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بھئی داڑھی کے بغیر بھی آدمی مسلمان رہتا ہے۔ تو اس نو مسلم نے، اس انگریز نے جو ایمان قبول کیا تھا، اس نے جو جواب دیا، وہ جواب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہم سب کے دل و دماغ میں وہ جواب بیٹھ جائے۔ آمین کہہ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل و دماغ میں وہ جواب بٹھا دے۔ اس انگریز نوجوان نے، نو مسلم نے ان اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے پوچھا جس کی وجہ سے مسلمان ہوا تھا، اور ان ساتھیوں نے کہا کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، یہاں کے حالات، ماحول فراں۔ تو اس نو مسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اسلام میں داڑھی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں داڑھی ہے کہ نہیں؟ تو ان نوجوانوں نے کہا اسلام میں تو داڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ تو ان نوجوانوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھا تھا۔ ایک ایک بات کی تفصیل ہے۔ وفات سے پہلے آپ کے داڑھی مبارک کے 12 یا 18 بال سفید ہوئے تھے، داڑھی تھی جبھی تو بال۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی۔ ان نوجوانوں نے کہا، تو اس مسلم نوجوان نے، نو مسلم نے کہا اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھا تھا؟ ان کا ہاں رکھا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے آقا و مولا نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ ان مسلم نوجوانوں نے کہا کہ ہاں داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ فلھا، اللہ کے رسول نے فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی بڑھاؤ، یہ حکم ہے۔ اس کے بعد اس نو مسلم انگریز نے کہا کہ بھئی ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اسلام کے کمانڈر ان چیف ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، بڑے ہیں۔ اور فوج کا ایک اصول ہے، فوج میں پلٹن ہوتی ہے، اس پلٹن کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، اور فوج کا ایک اصول ہے کہ کمانڈر جو آرڈر کر دیتا ہے فوج کو، پلٹن کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ پلٹ کے فوج نہیں پوچھ سکتی ہے اپنے کمانڈر سے کہ یہ حکم واجب ہے، یہ حکم فرض ہے، یہ حکم سنت ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، حکمت کیا ہے؟ فوج پلٹ کے سوال نہیں کر سکتی کمانڈر سے۔ یہ اصول ہے فوج کا کہ کمانڈر سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس نو مسلم نے کہا کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے کمانڈر ان چیف ہیں، آپ نے خود بھی داڑھی رکھا ہے اور آپ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے۔ اس بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، کہ داڑھی رکھنا مستحب ہے، کہ داڑھی رکھنا مباح ہے۔ اس بحث میں نہیں جانا چاہتے ہیں ہم۔ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، جو بھی ہو، ہمارے آقا اور مولا نے رکھا ہے اور رکھنے کا حکم دیا ہے، اور کمانڈر ان چیف اسلام کے وہ ہیں، اور وہی فوج کامیاب ہوتی ہے کہ کمانڈر کی ہر بات کو مانے۔ ہم میں صحابہ میں فرق ہے۔ صحابہ یہی کرتے تھے، جو بات رسول اللہ نے کہہ دیا آنکھ بند کر کے مان لیتے تھے۔ پردے کا حکم آیا، تمام صحابیات نے جو بھی اوڑھنی تھی، جو کچھ کپڑا ان کے پاس تھا، چہرے کو ڈھانک لیا۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا، چوں چرا نہیں، کہتے ہیں جب اعلان ہوا تو مدینے کے گلیوں میں شراب بہہ رہے تھے، صحابہ نے ایک دم سے پینا چھوڑ دیا ہے۔ کمانڈر ان چیف کا آرڈر آ گیا نا، آگے بحث نہیں۔ تو اصل بات وہی ہے، صحابہ مانتے تھے اور ہم چیمے گوئی شروع کر دیتے ہیں۔ کیا داڑھی میں ہی اسلام ہے؟ بھئی داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں تو داڑھی ہے نا، رسول اللہ نے تو رکھا ہے نا، رسول اللہ نے رکھنے کا تو حکم دیا ہے نا، اور آقا ہیں، بغیر محبت کو تو ایمان کامل نہیں ہے نا۔ اگر محبت ہے تو آقا کی شکل سے ہم کو اپنی شکل ملانے میں پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ اس کا محبت کی کمی کی دلیل ہے۔ اگر محبت ہے، ہمارے آقا نے رکھا ہے، اور یاد رکھیے بغیر محبت کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے نا۔ محبت تقاضا کرتا ہے اتباع کرنے کا،
ہے نا. اور اتباع جب تک نہ ہو ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. اور اتباع کے لیے علم کی ضرورت ہے. ہم جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احکامات ہیں، کیا سنت ہیں، کیا واجب ہیں، کیا فرائض ہیں، یہ ہم کو جاننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور کسی صاحب نے جو ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے، آدمی کو جو معلوم نہیں ہوتا ہے نا، اور شیطان بھی گناہوں کو ہلکا بنا کے پیش کرتا ہے. ہلکا بناتا ہے شیطان. کیا ہوا، داڑھی نہیں رکھے تو کیا مسلمان نہیں رہتے؟ شیطان یہ اصل میں ڈالتا ہے. اور یاد رکھنا کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں نا، اگر دل میں اس کے بارے میں آپ کے کچھ خیال آ رہا ہے، ایک تو ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی. آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اور شیطان یہی کرتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنے ہی نہیں دیتا ہے. ایک آدمی سود کھا رہا ہے، گناہ سمجھنے ہی نہیں دیتا ہے. کیا مولانا، کیا سود کے بغیر کام چلے گا کیا؟ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، سمجھتا ہے کہ بغیر جھوٹ کے آج کام نہیں چلتا ہے. تو گناہ کو آدمی جب کمتر سمجھتا ہے، اس کا وبال بہت بڑا ہوتا ہے. چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، تو انتقال کے وقت ان کے قریب جو بھی تھے لوگ تھے، انہوں نے کلمہ پڑھایا. بھئی آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لو. حدیث میں آتا ہے کہ من قال لا الہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام کلمہ ہوگا انشاءاللہ جنت میں جائے گا. کلمہ پڑھ لو. صاف صاف اس نے کہہ دیا ہم کو کلمہ نہیں پڑھنا ہے. روح پرواز ہو گئی، مر گئے. وہاں ایک عالم بھی تھے، انہوں نے کہا اس کی کچھ تو وجہ ہوگی نا بھائی، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے اور صاف صاف زبان سے کہہ رہا ہے کلمہ نہیں پڑھنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. بظاہر یہ مومن بنا تھا اور کلمہ پڑھایا بھی جا رہا ہے، پڑھ لیتا، خاموش رہتا، کہہ رہا ہے ہم کو نہیں پڑھنا ہے، کچھ تو وجہ ہے. اب وہ عالم گئے اس کے گھر والے کے پاس، پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، کوئی چیز بتاؤ. بھئی کچھ تو وجہ ہے، بلا وجہ تو یہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ اور بات تو ٹھیک تھی، البتہ ایک بات تھی کہ جب کبھی ہمارے ساتھ وہ مصروف ہوتے تھے اور اس کے بعد غسل جنابت کرنا پڑتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا مشکل کا حکم اسلامی شریعت میں ہے. بنی اسرائیل میں غسل جنابت نہیں تھا. بنی اسرائیل کے جو تھا نا شریعت میں تبدیل ہوتی رہی ہے. بنی اسرائیل کی شریعت میں غسل جنابت کوئی چیز نہیں تھا، لیکن اسلام میں ہے کہ غسل جنابت ورنہ آدمی پاک نہیں ہوگا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے غسل جنابت کے لیے بڑا سستی کرتا تھا، کہا کرتا تھا یہ بنی اسرائیل کے اندر غسل جنابت نہ ہونے کا اتنا اچھا حکم تھا، گویا کہ اسلام کے اس حکم کی تخفیف اس کے دل میں تھی، تحقیر اس کے دل میں تھی. اللہ نے اس کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا اس کا. تو علماء نے لکھا جو گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا ڈر بھی لگا رہتا ہے. ہاں آدمی گناہ کو گناہ سمجھے، توبہ کی توفیق اللہ عطا فرمائیں گے. ہٹلر کا واقعہ لکھا ہے. ہٹلر بڑا مشہور، سنا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ہٹلر کے مقابلے میں اتحادی فوج جمع ہو گئی تھی. جتنے ممالک تھے، ہر ملک جو ہے، جیسے آج لڑائی ہو رہی ہے روس کے مقابلے میں اتحادی فوج ہے، تو ہٹلر کے مقابلے میں اتحادی فوج کھڑی تھی اور یہ ہٹلر جیتتا چلا جا رہا تھا. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اتحادی جتنے افواج تھے ان کے جتنے قائدین تھے، کمانڈر ان چیف گرفتار کر لیے گئے. اور گرفتار کر کے اتحادی فوج کے کمانڈروں کو ہٹلر کے سامنے جب پیش کیا گیا تو بڑے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، ذرا رعایت کا معاملہ ہوتا ہے. یہ سارے کمانڈر ان چیف ہیں. تو انہوں نے کمانڈر ان چیف نے جو ہے اتحادی فوج کے کمانڈر ان چیف نے ہٹلر سے ایک سوال کیا، ایک بات بتاؤ بھائی، کیا بات ہے تمہاری فوج تھوڑی ہے، ہم اتحادی ہیں، سارے ممالک مل کے لڑ رہے ہیں، پھر بھی تمہاری فوج کامیاب ہو رہی ہے، ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہٹلر نے کہا ٹھیک ہے چلو میں سمجھاتا ہوں. اور کہا کہ ہمارے جیل میں تمہارے قیدی، اتحادی فوج کے جو قیدی ہیں نا، 100 قیدی کو میں نکالتا ہوں اور 100 میرے فوجی کو کھڑا کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک حکم دیتا ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے. اور ان اتحادی فوج جن کو اس نے گرفتار کیا تھا، ایک کمانڈر ان چیف کو سامنے بلایا اور 100 ان کے قیدیوں کو یعنی فوجیوں کو کھڑا کیا اور اس نے کہا اس راستے پہ چلتے رہو، لیفٹ رائٹ، فوج والے ایسے ہی کرتے ہیں، چلتے رہو
کمانڈر ان کا بازو میں جا رہا ہے، فوج کو لیفٹ رائٹ آگے بڑھتے رہو. اور ہٹلر نے یہ کیا تھا کہ آگے جا کے ایک بڑا خطرناک گڑھا کھود دیا تھا، بڑا گہرا، کہ اس گڑھے میں کوئی گرے تو مرنا تھا. اب وہ اتحادی فوج 100 فوجی، ان کا جو کمانڈر ان چیف ہے وہ لے کے جا رہا ہے لیفٹ رائٹ کرتے کرتے. جب وہ گڑھے کے پاس پہنچے تو سارے فوجی رک گئے. بھئی آگے مرنا ہے کیا؟ نہیں، ان کا کمانڈر کہتا رہا لیفٹ رائٹ یعنی بڑھو، لیکن کوئی نہیں آگے بڑھا. اس کے بعد ہٹلر نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے 100 فوجیوں کو لیا. اس کے بعد ہٹلر نے کہا چلو لیفٹ رائٹ کرتے کرتے اس گڑھے کے پاس پہنچا. ہر فوجی جو ہے گڑھے میں گر گیا، جان دے دیا، لیکن جو کمانڈر ان چیف کہہ رہا اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہٹلر نے کہا یہ وجہ ہے میری فوج کی کامیابی کی، میں جو کہتا ہوں میری فوج کرتی ہے، چاہے جان کیوں نہ چلی جائے. تم لوگ اس لیے ہار رہے ہو، تمہاری فوج تمہارے کہنے میں نہیں ہے. یہاں بھی بات سمجھ لیجئے، آج مسلمان ذلیل اس لیے ہو رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے کمانڈر ان چیف ہیں، اور ان کی باتوں میں ہم بحثوں میں لگے رہتے ہیں. یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اچھا یہ واجب ہے، اچھا یہ سنت ہے، کیا داڑھی میں اسلام رکھا رہ گیا ہے؟ نہیں اللہ کے بندے، بس اس انگریز نے کہا، نو مسلم نے کہا کہ آگے ہم کو بحث نہیں کرنا ہے کہ داڑھی فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مباح ہے، اس پر ہم کو بحث نہیں کرنا ہے. اسلام میں داڑھی ہے، اسلام میں داڑھی کا حکم ہے. رسول اللہ نے داڑھی رکھا تھا، پھر اس کے بعد رکھنے کا حکم دیا تھا. فرمایا بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے، ہم کو داڑھی رکھنا ہے. اور شیطان نے چونکہ ذہن میں بات نہیں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جو گناہ کرتے ہیں نا، شیطان ہلکا کر کے. ہمارا نوجوان تھا، اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا، اور جب نوجوان ہوا اس کے چہرے پہ داڑھی آئی. داڑھی بھی پورے چہرے کی نہیں آئی، چھوٹی سی داڑھی آئی. اور جب شادی کی عمر کے قریب ہوا تو اس کے والد محترم نے خود اس سے کہا بیٹے یہ داڑھی مڈا لو. اس نے لڑکے نے خود مجھے سنایا، خوبصورت لڑکا ہے، داڑھی آئی ہے چھوٹی سی. باپ خود کہہ رہا ہے، حالانکہ باپ بھی نمازی ہے، وہ کوئی کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹے یہ داڑھی مڈا لو، تمہارے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگ رہی ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر داڑھی رکھ لیا شادی سے پہلے تو شادی میں بڑے مشکلات پیدا ہوں گے. اس نے آ کے مجھ سے بتایا، اور اس کے بعد اس نے اپنے والد صاحب سے جا کے کہا کہ آپ کا مقام شریعت میں بلا شبہ آپ ہمارے باپ ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. باپ اگر حکم کر رہا ہو کسی بیٹے کو نماز نہیں پڑھو، بات نہیں مانی جائے گی. باپ اگر کہہ رہا ہے بیٹے کو داڑھی مت رکھو، یہ بات نہیں مانی جائے گی. چونکہ اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کے لیے ماں باپ بھی کہہ رہے ہو تو بات نہیں مانی جائے گی. ہم ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کا احترام کرو، ادب کرو، خدمت کرو، لیکن نافرمانی میں نہیں. تو اس لڑکے نے جا کے باپ سے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو شریعت کا حکم ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں داڑھی مڈا لو، شریعت کی خلاف ورزی ہے. یہاں بھی کئی لوگوں نے بتایا کہ بھئی ایسے کئی لوگ نوجوان ہیں، ان کے ماں باپ کہتے ہیں داڑھی مڈا لو. بڑے حیرت کی بات ہے، آپ قبر میں جا رہے ہو، آپ کو داڑھی نہیں رکھنے کا شوق ہے، جاؤ اللہ کو جواب دے لو، آپ اپنا سمجھ لو. آپ کا بچہ جس کو توفیق ہو گئی رکھنا چاہ رہا ہے، آپ ہمت افزائی کرنے کے بجائے اس سے کہہ رہے ہیں آپ داڑھی کٹا لو. تو بات سمجھ میں آئی نا بھائی؟ کیا انگریز نوجوان نے جو کہا اسلام میں داڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، رکھنے کا حکم دیا ہے. اب اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے کہ مباح ہے. اللہ کے رسول نے رکھا ہے، ہمارے آقا ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، ان کا آرڈر ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. کریں گے نا عمل انشاءاللہ؟ ارادہ کیجئے، بتاؤ داڑھی رکھنے سے کیا برائی آ جائے گی. اور میں الحمدللہ کئی نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، لیکن اب بیان کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے. وجہ کیا ہوگی؟ پہلے احساس نہیں تھا، ٹھیک ہے رکھے نہیں رکھے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب بات سمجھ میں آ گئی تو رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ طے کیجئے انشاءاللہ داڑھی رکھنا ہے. دوسری بات دوستو اور بزرگوں، جمعہ کے بارے میں کہہ رہا تھا. جمعہ میں جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں، کئی لوگ ہیں کہ بالکل اخیر میں آتے ہیں. میں نے مختلف انداز سے حوالوں سے سمجھایا ہے، دلائل سے سمجھایا ہے، وعیدیں بھی بتائی ہیں.
کہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بھئی جمعہ کے دن اذان سے پہلے آپ اگر دکان بند کر دو گے، جو اللہ رزق دے رہا ہے وہ اللہ رزق دینا بند کر دے گا؟ بند کر دے گا بھئی؟ نہیں نا۔ تو یہ طے کیجئے کہ اذان سے پہلے بحث میں مت پڑنا۔ فلاں مولوی صاحب بولے نہیں فرض واجب نہیں ہے، کرے تو اچھا ہے۔ کمانڈر ان چیف نے کہہ دیا ہے کہ اذان ہو، اور بلکہ یوں کہیے اللہ نے کہہ دیا اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یوم الجمعہ، جمعہ کی اذان ہو فوراً مسجد کی طرف چلو۔ آگے وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور یہ خرید فروخت لین دین کرنا، دکان چلانا یا اور دوسرے دنیا کے کام میں لگنا غلط ہے۔ کہہ دیا قرآن نے تو کہہ دیا، بحث میں مت پڑھو۔ اس لیے جمعہ کے دن انشاءاللہ اذان سے پہلے مسجد میں حاضری ہوگی نا انشاءاللہ۔ اور جو حضرات جن کو اللہ نے مالک بنایا ہے، جو دکانوں کے مالک ہیں، جن کے ماتحت میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے دکان بند کرو۔ ان سے بھی کہو جاؤ بھئی آپ مسجد جاؤ، آپ چھٹی دے رہے ہیں وہ نہیں آ رہے، اللہ کو وہ جواب دے لیں گے، لیکن آپ نے روک کے رکھا تو جواب دہی آپ کی بنے گی، ذمہ داری آپ کی بنے گی۔ تو انشاءاللہ اذان سے پہلے آئیں گے نا؟ آپ حضرات تو آ ہی جاتے ہیں، وہ پیچھے والے انشاءاللہ نہیں بول رہے ہیں جو بعد میں آتے ہیں۔ بھئی پیچھے والے بولیں انشاءاللہ اذان سے پہلے آئیں گے نا؟ آپ لوگ بولو بھئی ارادہ کرو، کم سے کم مومن کے ارادے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن نیت کرتا ہے نا، اللہ اس کے صدقے میں عمل کی توفیق۔ پہلے ہی نہیں انشاءاللہ بولے، پہلے ہی نہیں ارادہ کرے تو اللہ زبردستی تو راستے پہ نہیں لگائیں گے نا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم نہ چلنا چاہو اللہ زبردستی چلا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پہلے تم خود ارادہ کرو کہ ہاں انشاءاللہ ہم سارے دیواروں کو توڑ کے، سارے رکاوٹوں کو ختم کر کے، اور رکاوٹیں کچھ نہیں ہے بھائی، ہفتے میں پورے دن کام کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جمعہ کے دن ذرا تھوڑا پہلے، جمعہ سے پہلے آگے تو قیامت آ جائے گی، کیا اللہ رزق بند کر دیں گے؟ کیا ہو جائے گا آخر؟ تو انشاءاللہ پابندی کریں گے نا، جمعہ سے پہلے انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے نا۔ اور ایک بات اور رہ گئی تھی، وہ کہہ دیتا ہوں پھر یہ بات شروع کروں گا۔ وہ ائمہ کے بارے میں بات چلی تھی، وہ میں کہہ رہا تھا نا کہ مولانا آفتاب عالم صاحب کے پاس ایک مسجد کے ذمہ دار گئے تھے کہ حضرت بڑا متقی پرہیزگار فرشتہ صفت امام چاہیے۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ بھئی آپ مسجد کے ذمہ دار ہوں، آپ کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے اور آپ امام ڈھونڈ رہے ہو فرشتہ صفت انسان۔ تو انہوں نے کہا جبریل کو بلا لو، اس لیے کہ انسان کوئی بھی ہے، انسان سے غلطی تو ہوتی ہے، غلطی کا امکان تو ہوتا ہی ہے نا بھائی، غلطی کا امکان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ خود تو داڑھی بھی رکھنے کو تیار نہیں ہو، اور امام کے لیے کیا چاہتے ہو؟ چشمہ لگا کے دیکھتے رہنا۔ ایک صاحب نے کہا یہ نیت کرتے ہیں نا پیچھے اس امام کے، نیت کرتے ہیں نا، مقتدی کے لیے امام کے اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے، یاد رکھ لینا، پیچھے اس امام کے۔ تو ایک صاحب نے کہا میں نے غور کیا پیچھے اس امام کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امام کے پیچھے پڑے رہو، یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، امام کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ مطلب لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ لہذا امام ہے بھی اسی کام کا، جس کے منہ میں آیا بول دیا، جو چاہے تنقید کر دے، جو چاہے ڈانٹ دے، جو چاہے برا بھلا کہہ دے، امام ایسا ہے بہرحال۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جبریل کو بلا لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے پوچھا کہ تنخواہ کتنی ہے؟ امام آپ جبریل تلاش کر رہے ہو، فرشتہ صفت انسان، تنخواہ کیا ہوگی؟ وہی جو معیار ہے 14-15 جو معیار چل رہا ہے وہی ہے۔ کہا بتاؤ 14-15 میں آپ ڈھونڈ رہے ہو، بلکہ بعض لوگ تو چاہتے ہیں کہ امام کی تنخواہ کس بات کی؟ مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی مالیگاؤں کے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے بتلایا کہ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ مولانا یہ اماموں کو تنخواہ کیوں دیتے ہیں؟ اماموں کو پگاڑ جو دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ بھئی نماز فرض ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ پڑھا دیتے ہیں، پھر تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟ 10 منٹ تو وقت لگتا ہے نماز پڑھانے میں، نماز ان کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز ان پر بھی فرض ہے جیسے ہم پر فرض ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم کو کوئی تنخواہ نہیں دیتا ہے، وہ نماز پڑھا دیتے ہیں، ان کو تنخواہ کیوں ملتی ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ مفتی اسماعیل صاحب نے بیان کیا، ان سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ امام کو تنخواہ کیوں، پگاڑ کیوں؟ بھئی نماز فرض ہے ان کے اوپر، وہ پڑھا دیتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضرت نے ان سے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات مان لیا، ایک کام کرو، یہ مؤذن صاحب کا مصلی ہے نا، اس کے بازو تم پورے مہینے بلا ناغہ، جس طرح امام صاحب آتے ہیں بلا ناغہ تم پہلی صف میں امام صاحب مؤذن صاحب کے بازو میں پورا مہینہ پڑھو،
بغیر نماز پڑھائے ہوئے تم کو ہم پگاڑ دے دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کون سا مشکل کام ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ایک دن آیا، دوسرے دن دیکھا تو وہ پچھلی صف میں چلا گیا، تیسرے دن دیکھا تو اور کہیں چلا گیا، ایک ہفتہ کے بعد غائب ہی ہو گیا، حضرت سے مل نہیں رہا ہے وہ۔ حضرت نے کہا بڑی مشکل سے میں نے ایک دن پکڑا راستے میں اس کو، کیا ہوا بھائی آخر؟ کہا نہیں حضرت، یہ پابندی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ بھئی امام صاحب یہی کام کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی بھی کام ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ امامت بڑا آسان کام ہے، نہیں آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ترین کام ہے۔ کہیں بھی جاؤ ذمہ داری رہتی ہے، ظہر پڑھ لیا عصر کی فکر ہے، عصر پڑھ لیا مغرب کی فکر ہے، مغرب پڑھ لیا اور اس کے بعد عشاء کی فکر ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی امام صاحب کی تنخواہ کی کیا ضرورت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خطیب صاحب کو کیا ضرورت ہے تنخواہ کی، بھائی خطیب صاحب کس بات کے لیے تنخواہ لیتے ہیں؟ اللہ کے بندے، خطیب صاحب کس لیے تنخواہ لیتے ہیں؟ آپ کبھی اس کرسی پہ آ کے بیٹھو، ذرا بول کے دکھاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو ہم بول رہے ہیں نا اس کرسی پہ بیٹھ کر کے، یہ آ کر ایسے ہی نہیں کمرشل اسٹیٹ، بریگیڈ روڈ، ایم جی روڈ کا قصہ نہیں سناتے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بولنے کے لیے پورا ہفتہ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آدمی یوں ہی یہاں وہاں کی بات سنائے، اخباروں کی بات سنائے تو الگ ہے، لیکن ذمہ داری سے کوئی قرآن و حدیث کے دلائل اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ذمہ داری سے بات کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر یہ کہنا بھی یہاں بیٹھنا آسان نہیں ہے۔ مثال سے آپ سمجھیں، لطیفہ ہے، گاما پہلوان کا نام سنا ہے آپ نے؟ پرانے لوگوں نے سنا ہوگا، گاما پہلوان بڑا مشہور پہلوان گزرا ہے ہندوستان کا۔ 20 سال کی عمر میں اس کو رستم ہند کا خطاب مل گیا تھا، اور بعد میں رستم زماں کا خطاب مل گئی۔ زمانے بھر کا رستم، اتنا بڑا پہلوان تھا گاما پہلوان، پرانے لوگ جانتے ہوں گے گاما پہلوان کو، رستم زماں، پورے زمانے کا رستم۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جلسہ ہو رہا تھا اور ڈاکٹر علامہ اقبال اس جلسے کی صدارت کر رہے تھے، اور مہمان کے طور پر وہ رستم زماں گاما پہلوان بھی وہاں موجود تھے۔ جلسہ جب مکمل ہوا تو ڈاکٹر اقبال صاحب جو جلسے کی صدارت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی رستم زماں گاما پہلوان صاحب یہاں موجود ہیں، بڑی معزز شخصیت، پورے زمانے کے رستم، اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں گے۔ کہتے ہیں جب اعلان ہو گیا تو کھڑے ہو گئے رستم زماں، کتنے پہلوانوں کو پچھاڑا ہوگا، کتنی طاقت زمانے بھر میں نام ہے۔ کہتے ہیں اسٹیج پہ جو لوگ ہیں کہ گاما پہلوان کھڑے ہوئے اسٹیج پر کھڑے ہیں، زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا ہے، ایک لفظ نہیں نکل رہا ہے، کیا بولیں نہیں بولیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کھڑے ہیں چپ چاپ سے۔ اور اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہاں دیر گیا ادھر کیا، بھائیو ورزش کیا کرو بس، السلام علیکم۔ لوگوں نے دیکھا اتنا کہنے میں ان کا پورا کرتا جو ہے وہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اسٹیج پر آنا ایک تو سیاسی بات کہہ لینا ہے، جھوٹ سچ، آج سیاست میں کیا ہوتا ہے جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہاں وہاں کی باتیں، لیکن قرآن و حدیث کی بات کوئی ذمہ داری سے کہہ رہا ہو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پکڑنے کے لیے لوگ جب بیٹھے ہوں، تنقید کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوں تو اور مشکل ہو جاتا ہے نا۔ اور ایک بات تو خود میرے ساتھ پیش آیا واقعہ، تمکور میں ایک سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ اس جلسے میں مسجد کے جو صدر صاحب تھے، محلے کے بھی مالدار آدمی تھے، ان کو جلسے کا صدر بنا دیا گیا تھا، اور وہ اسٹیج بنایا گیا تھا وہ تختے کی لکڑیوں کا اسٹیج بنا ہوا تھا۔ خیر جلسے کے اخیر میں ناظم جلسہ نے اعلان کیا جلسے کے صدر صاحب جو ہے کچھ خیال فرمائیں گے اور شکریہ کا اظہار فرمائیں گے۔ صدر صاحب کھڑے ہوئے، میں خود موجود ہوں وہاں، کھڑے ہیں، زبان سے اتنا لفظ نہیں نکل رہا ہے کہ آپ حضرات کا شکریہ، کھڑے اتنا تھر تھر کانپ رہے ہیں، پورا اسٹیج ہل رہا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ آسان کام نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بات کرنا آسان نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ناسمجھ ہوتے ہیں جن کو پریشانی ہوتی ہے، امام کی تنخواہ کیوں ہے، خطیب صاحب کی اتنی تنخواہ کیوں ہے؟ ارے تم کیا جانتے ہو آخر؟ کچھ عقل ہے؟ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو، ڈاکٹر 3 4 5 منٹ معائنہ کرتا ہے، مشکل سے 4 5 منٹ معائنہ کر لیا بہت ہے، کتنا پیسہ لیتا ہے؟ 500 مثلاً فیس لیتا ہے، 5 منٹ دیکھا 500 فیس لیتا ہے۔ ایک آدمی اس کا دشمن ہے، کہتا ہے کیا بھئی 5 منٹ دیکھے تو 500 فیس؟ اچھا بھئی ایک کام کرو، تم کسی کو لے کر 5 گھنٹے تک بیٹھے معائنہ کرتے رہو، 5 روپے بھی دے گا کوئی تم کو؟ تم اگر کسی کو لے کے 5 گھنٹے معائنہ کرتے رہو، 5 روپے بھی دے گا کوئی؟ نہیں نا۔ ڈاکٹر 5 منٹ دیکھ رہا ہے، اس کو 500 فیس دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پڑھا ہے، اس نے محنت کیا ہے، ڈاکٹر بنا ہے، پیسہ لگا ہے، وقت لگا ہے، جب اس کو 5 منٹ کا 500 پیسہ دے رہا ہے۔
میں مثالوں سے اس لیے بات سمجھ میں آ رہا ہوں، کئی لوگ ایسے کور مغز ہوتے ہیں جن کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ امام صاحب کو تنخواہ کس بات کی؟ نماز فرض ہے پڑھا لیتے ہیں۔ خطیب صاحب کیا ہفتے میں ایک بار تقریر کرتے ہیں، کس بات کی تنخواہ بھائی؟ ارے اس کے پیچھے جو ان کی محنتیں لگ رہی ہیں، پورا ہفتہ جو قرآن و حدیث کے دلائل کو وہ لا رہے ہیں، ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اور سمجھیں آپ مثال سے، وقت ہے ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا۔ لندن میں ایک بہت بڑا کارخانہ تھا، کارخانہ چلتے چلتے بند ہو گیا، مشین بند ہو گئی۔ اس کے ماہر انجینئر کو بلایا مینیجر نے، کمپنی کے مینیجر نے، بھائی مشین بند ہو گئی، ذرا آپ آئیے۔ آنے کے بعد اس نے مشین کا معائنہ کیا، اور مشین کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے ایک جگہ ہتھوڑے سے 2 ہتھوڑا مارا، مشین چل پڑی۔ مشین چل پڑی ہتھوڑا مارنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اس انجینئر نے جو ہے $200 کی بل دے دیا اس کو۔ مینیجر بڑا غصہ ہوا، کیا بھئی آخر تمہیں آ کے 2 ہتھوڑا مار دیے، $200 فیس ہو گئی تمہاری۔ اس انجینئر نے کہا کہ سنو، ہتھوڑا مارنے کا تو صرف $1 فیس ہے، 190 پر 9، $199 اس علم کی فیس ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ بھئی معائنہ کیا، خرابی کہاں ہے، اس کے بعد ہم نے ہتھوڑا لگایا۔ اگر ہتھوڑا لگانے سے کام چلتا تم نے خود کیوں نہیں ہتھوڑا لگا لیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ $199 ہماری اس علم کا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے بتایا معائنہ کر کے فلاں جگہ ہے۔ ایسی دوستوں اور بزرگوں، علماء نے اپنی زندگی لگائی ہے، اور آج بھی کچھ بات کرتے ہیں تو ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ائمہ بیچارے وہ بھی پورا وقت پورا دن اس کام میں لگاتے ہیں۔ لوگوں کے پاس اعتراض، تو ان باتوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، بچائیں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ۔ اچھے آدمی بنو، بلا وجہ تنقید کرنے والے مت بنو۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچو کہ اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا ہے۔ کسی کی غیبت کر رہے ہو، کسی کی برائی کر رہے ہو، کسی پر تہمت لگا رہے ہو، کسی کے بارے میں غلط سلط بات کر رہے ہو، وقت الگ ضائع ہو رہا ہے اور اللہ کے پاس جواب الگ دینا ہے۔ تو بہرحال وہ 4 کام جو کرنا ہے وہ تو بھی باقی ہے، اور آج کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے، جلدی تو کچھ نہیں ہے نا، جو باتیں عرض کر رہا ہوں کام کی باتیں ہیں نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔